بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سال دوم کے نصاب میں شامل نظم پر تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ اس نظم کے شاعر فیض احمد فیض ہیں۔ پہلے ہم نظم کا تعارف اور پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ نظم فیض کے دوسرے شعری مجموعے دستِ صبا سے لی گئی ہے۔ انہوں نے دور آمریت کے خلاف اپنا قلم اٹھایا، جس کی پاداش میں انہیں قید و بند کی صعوبتوں کا سامنا بھی ہوا اور جلا وطنی کی سزا بھی سہی۔ وطن اور اہل وطن سے محبت کی بنا پر ان کی تمنا رہی کہ یہ سرزمین عوام کے لیے امن و سکون اور خوشیوں کا گہوارہ ہو۔ اسی لیے ظالم حکمرانوں کے ظلم و ستم کے خلاف قید میں بھی ان کا قلم نہ رکا، اور یہ نظم بھی انہوں نے راولپنڈی سازش کیس کی پاداش میں قید کے دوران لکھی، اور یہ 1953 یعنی 1953 کا زمانہ تھا، اور اس میں انہوں نے اس وقت کے دیگر گوں حالات کی منظر کشی بڑے پراثر انداز میں کی ہے۔ حق کی بات کرنے والوں کے خلاف ظلم کی تاریخ بہت پرانی ہے، اور حق و صداقت کے علمبرداروں کو تکلیف سے دوچار کرنا ان اہل ہوس کا شیوا رہا ہے۔ لیکن فیض جیسے اہل دل اور اہل نظر ان صعوبتوں کا سامنا کرتے ہوئے جواں مردی کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو ہم پہ گزری سو گزری، مگر شب ہجراں ہمارے اشک تیری عاقبت سنوار چلے۔ جی، نظم کے بند نمبر 1 کی طرف آتے ہیں، جس میں بڑی خوبصورتی سے فیض کہتے ہیں کہ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے۔ ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظمیں بست و گشاد کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد۔ جی، تشریح طلب نظم اس بات کی مظہر ہے کہ شاعر دور آمریت سے سخت نالاں ہیں۔ وطن اور اہل وطن کی محبت میں سرشار وہ ظالم حکمرانوں کے بھیانک دور کی عکاسی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے وطن، میں تیری گلیوں پر اپنی جان قربان کر دوں، تیرے ذرے ذرے پر اپنی جان نچھاور کر دوں۔ اور یہاں پہ ستم کی رسمیں رواج پا گئی ہیں۔ ان کا اپنا ہی ایک شعر ہے کہ ستم کی رسمیں بہت تھیں لیکن نہ تھی تیری انجمن سے پہلے، سزا خطائے نظر سے پہلے، عتاب جرم سخن سے پہلے۔ وطن سے پیار فیض کے خمیر میں ہے، اور چاہے زندہ ہو یا جلا وطنی، ان کا لکھا ہوا ہر لفظ اس بات کا غماز ہے کہ وہ اپنے وطن سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی طنزیہ انداز میں کہتے ہیں کہ حق بات کہنے اور محب وطن لوگوں کے لیے جگہ تنگ ہو چکی ہے، اور انہیں اس طرح ستایا گیا ہے کہ اب یہ حب الوطنی کے جرم پر شرمندہ ہے۔ اب اگر کوئی متوالا، کوئی وطن سے محبت کرنے والا اس سرزمین پر چلتے ہوئے اس سے اپنی چاہت کا اظہار کرنا چاہے، اس وطن کے لیے کچھ کرنا چاہے، تو وہ اس قابل نہیں، کیونکہ ظالم حکمرانوں نے ان وطن کے دیوانوں کے لیے عجب انتظام کیا ہے کہ خونخوار کتوں کو آزاد چھوڑ دیا ہے۔ اب سنگ و خشت، پتھر اور اینٹ مقید ہیں، قید ہیں، اور سگ آزاد۔ سگ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کتے کو۔ اب یہ اس کے پس پردہ انہوں نے شیخ سعدی کی ایک روایت لی ہے، حکایت لی ہے، کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک نئے شہر میں درویش کے پیچھے کتے لگ گئے۔ اس نے پتھر اٹھانا چاہا کہ وہ زمین میں مضبوطی سے پیوست تھا، تو درویش کو سخت غصہ آیا، اور اس نے یہ کہا کہ شہر کے لوگ کیسے ظالم ہیں کہ کتوں کو تو آزاد چھوڑ رکھا ہے کہ لوگوں کو ستائیں، اور اینٹ پتھر باندھ کر رکھے ہوئے ہیں۔ تو فیض کے بقول یہی حال ہمارے وطن کا ہے
کہ جہاں اہل وطن پر ظلم و ستم کرنے والوں یا سرزمین سے غداری کرنے والوں کو تو ہر طرح کے ظلم کی آزادی ہے، مگر محب وطن لوگوں کے پاس ان غدار اور ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے اسباب موجود نہیں ہیں، اور نہ ہی ان اہل دل کو اپنے دل کی بات کہنے کی آزادی ہے، نہ ہی انہیں فخر سے سر اٹھا کر چلنے کی اجازت ہے۔ اور یہ سب جو ہے وہ انہی آمروں کی بدولت ہے کہ جنہوں نے وطن کو ذاتی جاگیر بنا کر رکھ دیا ہے۔ حالانکہ ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔ جی، نظم کا بند نمبر 2 ہمارے سامنے ہے۔ بہت ہے ظلم کے دست بہانہ جو کے لیے، جو چند اہل جنوں تیرے نام لیوا ہیں، بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں، مگر گزارنے والوں کے دن گزرتے ہیں، تیرے فراق میں یوں صبح و شام کرتے ہیں۔ جی، انتہائی خوبصورت اظہار۔ فیض اس بند میں ان آمرانہ طرز حکومت نافذ کرنے والوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جو ظلم و ستم کے نت نئے طریقے اپناتے ہیں، محب وطن لوگوں پر تیر اندازی کے مختلف جواز ڈھونڈ لیتے ہیں، کیونکہ وطن سے جنوں کی حد تک محبت و عقیدت رکھنے والوں کو یہ غدار کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ وہ حرص و ہوس کے پجاری ہیں کہ جنہیں صرف اپنا مفاد عزیز ہے، انہیں وطن اور اہل وطن کی فلاح و بہبود سے کوئی غرض نہیں، اور یہ مفاد پرست اور خود غرض لوگ عدل و انصاف کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے ہم عدل و انصاف کا علم کیسے بلند کر سکتے ہیں؟ کیونکہ منصف بھی یہاں برائے فروخت ہے، جو انصاف کرنے والے ہیں وہ بھی بکنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور فیض جیسے اہل درد اپنی صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں، لیکن بے سود۔ کہتے ہیں کہ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ کہ یہاں پہ کچھ کہنے یا کچھ وطن کے لیے کرنے والوں کو زنداں کی راہ دکھا دی جاتی ہے۔ اب شاعر اور ان جیسے لوگ جو وطن کی محبت کے اسیر ہیں، جنہیں قید و بند کی مشکلات کے ساتھ اپنی محبوب سرزمین سے جدائی کا دکھ ہے، اور وہ انہی تکلیف دہ ہم لمحات اور ہجر کے عذاب کے ساتھ اچھے وقت کی امید کے ساتھ اپنی زندگی کے دن کاٹ رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ ظلم جو ہے وہ ختم ہوگا اور خوشیوں کی سحر ضرور طلوع ہوگی۔ فیض کا اپنا کہنا ہے کہ قفس اداس ہے یارو، صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے۔ جی، نظم کا بند نمبر 3 ہمارے سامنے ہے۔ بجھا جو روزن زندہ تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی، چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب سحر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی، غرض تصور شام و سحر میں جیتے ہیں، گرفت سایہ دیوار و در میں جیتے ہیں۔ جی، انتہائی خوبصورت اور پر اثر انداز کہ زنداں میں بیٹھ کر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو وطن ہے اس میں بالآخر خوشیوں کی صبح آ چکی ہے۔ اگرچہ شاعر قید خانے میں مقید ہے، لیکن اس کے باوجود بند کا انداز کتنی اچھی اور خوش کن امید کا غماز ہے، ایک خوش کن امید کا اظہار ہے کہ اچھا وقت آنے کو ہے۔ کہتے ہیں کہ جب قید خانہ مکمل طور پر تاریکی سے بھر گیا، اس کے سب درز اور روشن دان بند کر دیے گئے، اندھیرے نے غلبہ پا لیا
تو میرے دل نے یہی خیال کیا کہ میری محبوب سرزمین ستاروں کی روشنی سے جگمگا اٹھی ہوگی، ظلم و غضب کی تاریکیاں چھٹ چکی ہوں گی، کیونکہ ہر اندھیرا ایک روشن اور دلکش سحر کو منظر عام پر لاتا ہے، ایک جگنو جیسے پوری تاریکی کو ختم کر دیتا ہے، بالکل ایسے ہی زنجیروں کی چمک یہ اعلان کرتی نظر آتی ہے کہ میرے وطن میں ایک پر نور اور جگمگاتی صبح طلوع ہو چکی ہوگی، وہاں پہ خوشیاں بکھر چکی ہوں گی اور اس پاک سرزمین کا چہرہ تابناک ہو گیا ہوگا۔ اب اگرچہ شاعر زندہ میں موجود ہے، لیکن اس چار دیواری کی قید ان کے عشق و جنوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور وہ خود ایک اچھی امید جو ہے وہ رکھتے ہیں کہ صبا نے پھر در زنداں پہ آ کے دی دستک، سحر قریب ہے دل سے کہو نہ گھبرائے۔ وہ اپنے رات دن اسی سوچ میں گزارتے ہیں کہ ظلم و ستم کی رات جتنی بھی طویل ہو، آخر کار خوشی، آزادی اور خوشحالی سے معمور ایک روشن صبح ضرور طلوع ہوگی اور ہر شخص مسرت و شادمانی سے ہمکنار ضرور ہوگا۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ جی، نظم کا بند نمبر 4۔ یوں ہی ہمیشہ الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق، نہ ان کی رسم نئی ہے نہ اپنی ریت نئی، یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول، نہ ان کی ہار نئی ہے نہ اپنی جیت نئی، اسی سبب سے فلک کا گلہ نہیں کرتے، تیرے فراق میں ہم دل برا نہیں کرتے۔ جی، فیض نے کلام میں اپنے دور کی بہترین عکاسی کی، اگرچہ قید و بند کی وجہ سے وہ احتجاجی تحریکوں کا حصہ نہیں بن سکتے تھے، لیکن انہیں ستم کی آگ میں پھول کھلنے کا یقین ہے، اور خزاں رسیدہ دھرتی پر خوشیوں کی بہار کے ایک دن طلوع ہونے کا مکمل یقین ہے۔ کہتے ہیں کہ صدیوں سے یہ چلن رہا ہے کہ اہل ستم سنگباری کرتے آئے ہیں اور ان کے خلاف اہل جنوں ہمیشہ آواز اٹھاتے آئے ہیں۔ اس حق و باطل کی جنگ میں جیت ہار ایک دوسرے کا مقدر بنتی رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، اور ہم اہل جنوں جو ہمیشہ مصائب کا سامنا کرتے آئے ہیں، کیونکہ ظلم سے عوام ہی الجھتے اور پھر غالب آتے ہیں، وہی انقلاب کے نقیب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ چٹانوں سے ٹکرانے کا عزم رکھتے ہیں۔ فیض آتے ہیں رہے عشق میں جو سخت مقام، آنے والوں سے کہو ہم تو گزر جائیں گے۔ جی، وطن اور اپنے مقصد سے عشق کرنے والے آگ اور خون کے دریا عبور کرتے ہیں، مشکلات اور مصائب کے خارزار سے گزرتے ہیں اور اپنے جذبے سے دشمنوں کو شکست پر مجبور کر دیتے ہیں۔ فیض کہتے ہیں کہ ہمیں منزل مقصود کے حصول کا یقین ہے، اسی لیے تو ہمیں نہ قسمت سے گلہ ہے نہ آسمان سے کوئی شکایت ہے، اگرچہ اپنے وطن سے دوری کا سامنا تو ہے، لیکن یہ جدائی کے تلخ لمحات بھی ہمارے دل کو نا امیدی اور بیزاری سے دوچار نہیں کر سکتے، ایک نہ ایک دن ضرور ہمیں ہمارا گوہر مقصود مل کر رہے گا۔ خود ہی کہتے ہیں کہ ابھی چراغ سر راہ کو کچھ خبر ہی نہیں، ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ جی، نظم کا بند نمبر 5۔ انتہائی خوبصورت خوش امیدی کی کیفیت یہاں پہ نظر آتی ہے۔ اگر آج تجھ سے جدا ہیں تو کل بہم ہوں گے،
یہ رات بھر کی جدائی تو کوئی بات نہیں، اگر آج اوج پہ ہے تالے رکیب تو کیا، یہ 4 دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں، جو تجھ سے عہد وفا استوار رکھتے ہیں، علاج گردش لیل و نہار رکھتے ہیں۔ جی، انتہائی خوبصورت انداز، پر اثر کیفیت۔ کہتے ہیں کہ سختی کے باوجود ہم پرعزم ہیں۔ فیض اس بند میں استقلال کا پیکر نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آج جدائی مقدر ہے تو کوئی بات نہیں، عنقریب وصل کا دور بھی آئے گا اور یہ کچھ وقت کی دوری آخر کار ختم ہوگی، کیونکہ وقت ایک سا نہیں رہتا اور رب کریم آزمائش کے بعد خوشیوں سے بھی تو نوازتا ہے۔ جدائی کی رات کو مختصر عرصے کے لیے خوشیوں سے دوری کے لیے استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ میری جان آج کا غم نہ کر، کہ نہ جانے کاتب وقت نے کہیں کسی اپنے کل میں بھی بھول کر کہیں لکھ رکھی ہوں مسرتیں۔ مزید کہتے ہیں کہ اگر آج ظالموں کے ظلم کا ستارہ عظمت کے آسمان پر جگمگا رہا ہے تو کیا، یہ کچھ مدت کی خوشیاں اور کامیابی ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے، کیونکہ ظلم جتنا ہو آخر کار اس کو مٹنا ہی ہے، اس چند روزہ طاقت کو نیست و نابود ہونا ہی ہے۔ اے میرے محبوب وطن، ہم نے تجھ سے وفاداری کے عہد کو نبھانا ہے، ہم تیرے استحکام اور محبت کی خاطر کچھ بھی کر گزریں گے، اور یقین کامل ہے کہ یہ ظلم و ستم کے مہیب اندھیرے چھٹ جائیں گے اور عدل و انصاف، خوشحالی اور ترقی کی سحر ضرور طلوع ہو کر رہے گی۔ جی، انتہائی خوبصورت اور پر اثر انداز فیض کا، اور اس نظم میں انہوں نے مشکلات کے باوجود اپنے وطن سے جس طرح سے محبت کا، عقیدت کا اظہار کیا اور جس طرح سے انہوں نے خوش گمانی کا بیان کیا ہے، یہ فیض کا اپنا ہی ایک منفرد انداز ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہم جو ہے وہ اپنی اس نظم کی وضاحت کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔